بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جب وہ شہر پہنچ گئے تو مرینا نے سرنا کے دماغ میں آ کر کہا، ہسپتال دارالشفا میں ٹیلی پیتھی جاننے والی باربرا ہے، وہاں اس کا نام میری ہے، اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کا نام آفندی ہے۔ اگر تم کوشش کرو تو باربرا عرف میری تک پہنچ سکتے ہو۔ اس کا عاشق جیری ضرور وہاں چھپ کر آتا ہوگا، اسے اور باربرا کو قابو میں کر لوگے تو ہماری ٹیم میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ جیری کی حالت بہت خراب تھی، وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ اگر کسی دوسرے ملک میں ہوتا تو تنہائی سے نہ گھبراتا، لیکن ازبکستان میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی اسے لیمبوڈا کی موت کی خبر نہیں ملی تھی، لہٰذا پہلا خطرہ سپر ماسٹر سے تھا، دوسرا مجھ سے اور پارس وغیرہ سے، اور تیسرا مرینا سے تھا۔ اس فہرست میں شیتارا کا اضافہ ہو گیا تھا جس سے وہ ابھی بے خبر تھا۔ دانش مندی یہ ہوتی کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا جاتا یا کم از کم سمرقند سے نکل جاتا، لیکن برا ہو عشق خانہ خراب کا جو اسے خراب کر رہا تھا۔ وہ باربرا کا دیوانہ تھا، اس کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے زندگی کو داؤ پر لگا کر دشمنوں کے شہر میں چھپتا پھر رہا تھا۔ کسی ایک جگہ مستقل رہائش نہیں رکھتا تھا، جگہ بدلتا رہتا تھا۔ اپنے قریب آنے والوں کو پریشان ہو کر دیکھتا تھا کہ کوئی دشمن کسی بھیس میں نہ آ رہا ہو۔ وہ ہسپتال جا کر باربرا کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ آپریشن کے بعد وہ جب تک دماغی کمزوری میں مبتلا رہی، وہ خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس جاتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک ہی معجزاتی طور پر باربرا کو توانائی حاصل ہو گئی اور اس نے سانس روک کر دوسرے خیال خوانی کرنے والوں کے ساتھ اپنے عاشق کو بھی دماغ سے نکال دیا۔ تب سے اس نے کئی بار اسے مخاطب کیا، پلیز باربرا، غصہ تھوک دو، مجھے اپنے دماغ میں آنے دیا کرو، لیکن وہ سانس روک لیتی تھی۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اس کا آپریشن کیوں کرایا گیا۔ وہ لڑکی بننا نہیں چاہتی تھی، اور جیری ایک عرصے سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ قدرت نے اسے لڑکیوں جیسا حسن دیا ہے، لیکن ادھر کا رکھا ہے نہ ادھر کا، تو اسے ادھر کا ہو جانا چاہیے۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ اسے دھتکار دیتی تھی۔ جیری نے جب دیکھا کہ وہ راضی نہیں ہو رہی ہے تو اس نے ایک دن اسے دھوکے سے اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دیا، پھر اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنی معمولہ بنا لیا۔ معمولہ بننے کے بعد اسے یاد نہیں رہا کہ جیری نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہپنوٹزم کے ذریعے اس کے دماغ میں یہ بات نقش ہو گئی تھی کہ اسے آپریشن کرانا چاہیے، لڑکی بننا چاہیے اور جیری سے شادی کرنی چاہیے۔ اس طرح وہ ایک کامیاب آپریشن کے مرحلے سے گزر گئی۔ ڈاکٹر آفندی کی رپورٹ تھی کہ وہ مکمل لڑکی بن چکی ہے۔ یہ جیری کی بدنصیبی تھی کہ باربرا کے ساتھ کوئی معجزہ ہو گیا، اس کی دماغی توانائی بحال ہو گئی اور دماغ سے جیری کا کیا ہوا تنویمی عمل مٹ گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جیری نے دھوکے سے اسے معمولہ اور تابعدار بنایا تھا اور اس کے مزاج کے خلاف آپریشن بھی کرا چکا تھا۔ اب وہ گھر کا رہا تھا نہ گھاٹ کا۔ باربرا پاس آنے نہیں دیتی تھی اور وہ دور جانا نہیں چاہتا تھا۔ بھیس بدل کر ہسپتال کے چکر لگاتا تھا۔ ہسپتال کے اندر جا کر معشوق کو دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا تھا۔ دشمنوں کا اندیشہ تھا، کوئی بھی کہیں سے ٹپک کر اسے دبوچ سکتا تھا اور وہ دماغی طور پر کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ محبوبہ سے وصال کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس نے اس کے نام ایک محبت بھرا خط لکھا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور اپنے اطراف پھیلے ہوئے خطرات کا ذکر کیا۔ اسے سمجھایا کہ وہ خطرات کو نظر انداز کر کے اسے ایک نظر دیکھنے آتا ہے، ہسپتال میں داخل ہوگا تو پھنس جائے گا، اس لیے ہسپتال کی سخت پتھریلی عمارت کو دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ روز یہی ہوتا ہے اور جب تک اس کا دیدار نہیں ہوگا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیری نے یہ خط لکھ کر ایک خاتون کے دماغ پر قبضہ جمایا اور اس کے ذریعے یہ محبت نامہ باربرا تک پہنچایا۔ اس نے خط میں لکھ دیا تھا کہ ٹھیک 15 منٹ بعد یعنی 4 بجے اس کے دماغ میں آئے گا، اس امید پہ کہ وہ سانس نہیں روکے گی۔ وہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد گیا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے کہا، میں تمہاری اس مہربانی اور محبت کو نہیں بھولوں گا۔ محبت نہیں، صرف مہربانی کہو۔ میں تھوڑی دیر کے لیے مہربان ہوں، پھر سانس روک لوں گی۔ جو کہنا ہے جلدی کہہ کر دفع ہو جاؤ۔ ایسی سختی دکھا کر میرا دل نہ توڑو۔ میری غلطی کی بڑی سے بڑی سزا دو مگر اپنے سے دور نہ کرو۔ سب سے بڑی سزا تو سزائے موت ہوتی ہے۔ میں مر جاؤں گا تو تم سے محبت کرنے کے لیے زندگی کہاں سے لاؤں گا؟ اگر مجھ سے سچ مچ محبت کرتے ہو تو تمام عمر میرے تابعدار رہ کر محبت کرو۔ میں تو پہلے بھی تابعدار تھا، آئندہ بھی رہوں گا۔
तो फिर कोई दवा खाकर दिमागी कमजोरी में मुब्तला हो जाओ। मैं तुम्हारे दिमाग में आकर तनवीमी अमल करूंगी और तुम्हें पक्का ताबेदार बना लूंगी। प्लीज़ बारबरा, ऐसा ना कहो। मैंने तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर एक गलती की, तुम उस गलती को मुझ पर ना दोहराओ। मैं इसी शर्त पर मोहब्बत करूंगी कि हिप्नोटिज्म के जरिए तुम मेरे ताबेदार बन जाओ। ये ऐसी सज़ा है जिसे पाने के बाद मेरी मोहब्बत भी पा सकोगे। मेरी जान, मेरी मोहब्बत और दीवानगी को समझो। मुझ दीवाने को इतनी बड़ी सज़ा ना दो। अब मैं सांस रोक रही हूँ। रात के 10 बजे तुम्हारे दिमाग में आऊँगी। मुझे तनवीमी अमल करने दोगे तो दोस्ती आगे बढ़ेगी, वरना कभी मेरे पास नहीं आ सकोगे। रात 10 बजे तक सोचने का बहुत वक्त है, जाओ और फैसला करते रहो। उसने सांस रोक ली। वो अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सर पकड़कर सोचने लगा कि क्या करे। क्या एक नो आमोज लड़की का गुलाम बन जाए? कुछ रोज पहले मरीना ने एक आलाकार के जरिए जेरी से राबता किया था। वो भी यही कह रही थी कि वो दुश्मनों और खासकर फरहाद से महफूज रहना चाहता है तो तनवीमी अमल के जरिए उसका ताबेदार बन जाए। अगर वो लैम्बोडा या सुपरमास्टर के पास जाता तो वो भी उसे अपना महकूम बनाते। मेरे मुतल्लिक भी उसका यही ख्याल था। दुश्मनों से भरी इस दुनिया में एक बारबरा उसकी दोस्त थी। अब वो भी उसे महकूम बनाना चाहती थी। वो अस्पताल के सामने एक दुकान की दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसे कहीं जाना नहीं था। कहीं भी जाता तो महबूबा के लिए ही सोचता, इसीलिए उसके अस्पताल के सामने खड़ा दीवारों को यूं तक रहा था जैसे आर पार महबूबा नजर आ रही हो। 1 घंटे बाद शाम के साए गहरे होने लगे। वो इसी तरह पत्थर का बुत बना खड़ा रहा और सोचता रहा। ऐसे वक्त मरीना आई। जेरी ने सोच की लहरों को महसूस करते ही खुश होकर पूछा, कौन? बारबरा, ये तुम हो? तुम मेरे पास आई हो? मरीना ने फौरन ही बारबरा का लहजा अपना कर कहा, हाँ मैं हूँ। वो बोला, मेरा दिल कहता है तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। हाँ, माफ़ कर दिया है, आगे बोलो। मैं तुम्हारी एक झलक देखने को तरस गया हूँ। एक बार तुम्हारे सामने आकर दिल चीर कर दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा कैसा दीवाना हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस अस्पताल से घबरा गई हूँ। तुम इंतज़ार करो, मैं बाहर आ रही हूँ। क्या डॉक्टर तुम्हें आने देंगे? मैं इजाज़त लेकर नहीं, ख्याल ख्वानी के ज़रिए डॉक्टरों और नर्सों को धोखा देकर आऊँगी। वो खुश होकर बोला, ओह मेरी जान बारबरा, तुम मेरे लिए बिस्तर से उठकर आ रही हो। मैं खुशी से पागल हो जाऊँगा। तुम इंतज़ार करो, मैं कमरे से निकल रही हूँ। वो अस्पताल की तरफ नज़रें जमाए आने वाली का इंतज़ार करने लगा। मरीना ने सरना के दिमाग में आकर कहा, वो पैराडाइज बुक स्टॉल की दीवार से टेक लगाए खड़ा है। वो बहन भाई अस्पताल के आस पास आने जाने वालों को ताड़ रहे थे। जिस पर शुबा होता था उससे किसी बहाने बातें करके उसके दिमाग में पहुंच जाते थे, फिर मायूस हो जाते थे। उन्हें जेरी नहीं मिल रहा था। जब मरीना ने निशानदही की तो उसने चौंक कर बुक स्टॉल की समत देखते हुए शितारा से कहा, मरीना कह रही है वो जो वहां दीवार से टेक लगाए खड़ा है वही जेरी है। शितारा ने कहा, मैं उसे बड़ी देर से देख रही हूँ। वो बुत बना खड़ा हुआ है। मैं सोच ही रही थी कि उसके अंदर पहुंचा जाए। तू वहां जाकर किताबें और रिसाले देखने के बहाने उस पर नजर रख, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। वो चली गई। सरना तेजी से चलता हुआ पार्किंग एरिया में आया, फिर वहां से गाड़ी ड्राइव करता हुआ बुक स्टॉल के सामने आकर रुक गया। डैशबोर्ड के खाने में एक इंजेक्शन की नन्ही शीशी और सिरिंज रखी हुई थी। उसने सिरिंज में दवा भरी, फिर उसे लेकर गाड़ी से बाहर आया। इत्मीनान से चलता हुआ जेरी के सामने पहुंचा तो उसने घबरा कर देखा। सरना ने कहा, तू किसी मुजरिम की तरह खौफजदा है और मैं तुझे खौफ से निजात दिलाने आया हूँ। यह कहते ही उसने गर्दन दबोच ली। जेरी को अपनी गर्दन पर वो आहनी गिरफ्त यूं लगी जैसे वो चूहा हो और शेर के पंजे में आ गया हो। सरना ने गर्दन के पास ही सुई पेवस्त कर दी। दूसरे ही लम्हे में वो ढीला पड़ गया। सरना उसे सहारा देकर वहां से चलाता हुआ गाड़ी के पास लाया। राहगीर सवालिया नजरों से देख रहे थे। शितारा ने कहा, यह मेरा एक अजीज है, इस पर कभी कभी दौरा पड़ता है। एक शख्स ने कहा, सामने अस्पताल है, इसे ले चलो। वो बोली, नहीं, हम इसे फैमिली डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। वो जेरी के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। सरना ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर ड्राइव करने लगा। शितारा ने जेरी के दिमाग में आकर कहा, मैं तेरे पास बैठी हूं और तेरे दिमाग के अंदर भी हूं। सुना है तू टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों से बहुत डरता है। वो कमजोरी के बायस गहरी सांसें लेते हुए बोला, मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, अब निजात मुमकिन नहीं है। मुझ पर एक मेहरबानी करो, थोड़ी देर के लिए वापस अस्पताल के सामने चलो। मेरी बारबरा मुझसे मिलने के लिए आने वाली है। मुझे वहां नहीं देखेगी तो बेवफा समझेगी। मरीना ने बारबरा के लहजे में कहा, क्या तू मुझे पहचान रहा है? वो खुश होकर बोला, मेरी जान, मेरी बारबरा, अच्छा हुआ तुम आ गई।
دیکھو میں تمہارے پیار کی دیوانگی میں دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوں۔ گدے میں مرینا ہوں، تیری باربرا کے لہجے میں بول رہی ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہسپتال کے سامنے باربرا نے تجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا، وہ تو اپنے بیڈ پر پڑی ہے، اسے باہر کی خبر نہیں ہے۔ جیری نے شکست خوردگی سے ایک آہ بھرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ شیتارا نے کہا، مرینا تو نے ایک اچھی حکمت عملی سے جیری کو پھانسا ہے۔ ہماری ٹیم میں خیال خوانی کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیا تو باربرا کو بھی ٹریپ کر سکتی ہے؟ وہ بولی، بستر پر پڑی ہوئی مریضہ کو شکار کرنا نہایت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ باربرا کے ساتھ کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ اسے تو آپریشن کے بعد کم از کم 1 ماہ تک کمزور رہنا تھا، لیکن اس نے ایک ہی دن میں توانائی حاصل کر لی۔ اب وہ کم وقت ہمیں اندر آنے نہیں دیتی ہے۔ تو آتما شکتی کے ذریعے جا سکتی ہے۔ میں بہت پہلے ایک بار گئی تھی، تمہیں اور سرنا کو بتا چکی ہوں کہ ایک حسین دوشیزہ میرا راستہ روکتی ہے، ہمیشہ نہیں روکے گی، تجھے پھر وہاں جانا چاہیے۔ اچھی بات ہے، ابھی جا رہی ہوں۔ وہ کاٹیج کے ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے سوچا تھا کہ پارس کے پاس جا کر معلوم کرے گی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا وہ ضرور ہمارے پیچھے سمرقند کی طرف آ رہا ہوگا، یہاں پہنچنے میں وقت لگے گا، اس لیے پہلے جیری کی خبر لینی چاہیے۔ اب وہ جیری کو شیتارا کے حوالے کر چکی تھی، شاید باربرا کے سلسلے میں بھی ایسی ہی کامیابی مقدر بن جاتی، لہٰذا اس نے آتما شکتی کا طریقہ استعمال کیا۔ پھر ہسپتال کے اندر باربرا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ پھر وہی خوبصورت دیوار تھی، وہی پہلے دن کی طرح منظر تھا۔ باربرا بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ حسین دوشیزہ اس کے سرہانے کھڑی ہوئی تھی، مرینا کی آتما کو گھور کر دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کا حکم دے رہی تھی۔ اس کی آتما کمرے سے نکل گئی، اپنے جسم میں واپس آ گئی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی، پریشانی سے سوچنے لگی، آخر وہ کون ہے؟ کیسی پراسرار قوت ہے کہ اس کا حکم سنتے ہی میری آتما بھاگ آتی ہے؟ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میری عارضی موت کے دوران رسونتی کو سپر ماسٹر نے اغوا کرایا تھا۔ اس وقت کے سپر ماسٹر نے اس کا برین واش کرایا تھا، میرے دونوں بیٹوں اور میری پوری فیملی کے خلاف اسے دشمن بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا ایک بیٹا جان پر کھیل کر اپنی ماں کو سپر ماسٹر کی قید سے چھڑا لایا تھا۔ تب سے رسونتی بابا صاحب کے ادارے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ گوشہ نشینی کی کئی وجوہات تھیں، ایک تو وہ ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، ہمیں اچھی طرح پہچانتی نہیں تھی، نیم پاگل سی ہو گئی تھی۔ اسے ادارے کے ہسپتال میں کئی ماہ تک زیر علاج رکھا گیا۔ جب وہ نارمل ہو گئی تو جناب علی اسد اللہ تبریزی نے کہا، بیٹی صرف جسم اور دماغ صحت مند رہے تو انسان پوری طرح صحت مند نہیں کہلاتا، اصل چیز ایمان کی صحت مندی ہے۔ اپنے خیالات کو جس قدر پاکیزہ رکھو گی، ایمان اسی قدر مستحکم ہوگا۔ وہ سر جھکا کر بولی، کٹھن حالات نے مجھے بڑے گہرے زخم پہنچائے ہیں، میں تھک گئی ہوں، تنہائی، خاموشی اور سکون چاہتی ہوں۔ تم جو چاہتی ہو بے تکان بولتی جاؤ۔ مجھے زندگی سے بہت محبت تھی، میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اب زندگی سے بیزار ہوں، مرنا چاہتی ہوں۔ کیا ایسی زندگی ممکن ہے کہ دنیا والوں سے میرا کوئی تعلق نہ رہے، اپنوں سے کوئی رابطہ نہ ہو، اور میں خلق خدا کی خدمت کرتے کرتے مر جاؤں اور مرتے دم یہ یقین ہو کہ خدا مجھ سے خوش ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے ایسی زندگی گزاری جاتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ میں دنیا والوں سے دور اس حجرے میں اللہ اللہ کرتا ہوں، دنیا کے زیادہ سے زیادہ علوم یہیں بیٹھ کر حاصل کرتا ہوں، بیماروں کی تیمارداری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے باہر نکلتا ہوں، پھر اسی گوشے میں چلا آتا ہوں۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، جو بندے دنیا سے مال و دولت اور انعام و اکرام نہیں چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور روحانیت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرتے ہیں۔ مجھے مال و دولت، انعام و اکرام اور تعریف و توصیف نہیں چاہیے، میں تنہائی کے لیے ایسا ہی ایک گوشہ چاہتی ہوں۔ گوشہ تو کہیں بھی مل جائے گا، لیکن عبادت مستقل مزاجی سے کرنا اور ریاضت کے سخت مراحل سے گزرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اگر آپ میری رہنمائی فرمائیں گے تو دشواریاں آسان ہوتی رہیں گی۔ اس دن سے وہ جناب علی اسد اللہ تبریزی کے حجرے میں دن رات حاضری دینے لگی، ان سے دین و ایمان کا درس لینے لگی۔ وہ صبح منہ اندھیرے بیدار ہوتی تھی، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز پڑھتی تھی، پھر دوڑ لگاتی تھی، کھلی فضا میں ورزش کرتی تھی، صبح 1 گھنٹہ اور شام کو 1 گھنٹہ یوگا کی مشقیں کرتی تھی۔ ایک ہوتی ہے ظاہری تربیت جو دماغ کو روشن کرتی ہے، اور ایک ہوتی ہے باطنی تربیت جو انسان کو اندر سے صاف ستھرا اور پاکیزہ بناتی رہتی ہے۔ وہ دونوں طرح کی تربیتیں حاصل کر رہی تھی۔
بہت عرصہ پہلے سونیا نے بابا فرید واسطی کے حجرے میں دن رات رہ کر ایسی ہی تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ حالات نے رسونتی کو بھی ایسی ہی خوش نصیبی عطا کی تھی۔ وہ بھی تبریزی صاحب کے سائے میں روحانیت کے مدارج سے گزر رہی تھی۔ وہ فرماتے تھے، روح کا کوئی جسمانی خاکہ نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں اور کان نہیں ہوتے۔ رسونتی نے کہا، لیکن آتما شکتی کا گیان کرنے والے کہتے ہیں کہ آتما جسم سے باہر نکل کر دیکھ سکتی ہے۔ بیٹی، جب ہم قدرت کے کسی بھید کو ایمان کی انتہائی گہرائی سے سمجھتے ہیں تو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہماری روح اس بھید کو دیکھ رہی ہے یا پا رہی ہے۔ ہندو دھرم میں اور دوسرے مذاہب میں کہتے ہیں کہ روح جسم سے نکل کر سفر کرتی ہے اور اپنے مطلوبہ مقامات تک جا کر واپس جسم میں آتی ہے اور اس دوران ساری دنیا کو دیکھتی اور سمجھتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ روح ایک ہی بار جسم سے جدا ہوتی ہے، اس کے بعد جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر اس جسم میں روح واپس نہیں آ سکتی۔ اگر آ سکتی تو آتما شکتی حاصل کرنے والے کبھی نہ مرتے اور قیامت تک باقی رہتے، جبکہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسانی عقل ایک حد تک دین اور دنیا کو سمجھتی ہے۔ جب آنکھ دیکھتی ہے تو عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن مومن کی آنکھ نہ دیکھے تب بھی وہ ذرے ذرے میں معبود حقیقی کو حاضر و ناظر پاتا ہے۔ یہ محض عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ تو کسی بھی شیطانی موڑ پر کمزور پڑ سکتا ہے، لیکن وہ علم جو عقل کے حد سے نکل کر روحانیت کے دائرہ کار میں پہنچتا ہے اور عالم کو آگہی دیتا ہے، وہ آخری سانس تک کمزور نہیں پڑتا۔ سال 2 سال 4 سال گزرتے جا رہے تھے، وہ روحانیت کے علوم اور آگہی کے مدارج سے گزرتی جا رہی تھی اور سمجھتی جا رہی تھی کہ جناب علی اسد اللہ تبریزی جیسے عالم اور دیندار بزرگ کیسے کیسے حیرت انگیز کشف و کمال کے مالک ہوتے ہیں۔ ہماری دنیا میں خدا کے ایسے برگزیدہ بندے موجود ہیں جو آنکھوں کی بصیرت سے کم اور روح کی بصارت سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ کسی ایک مقام پر بیٹھ کر دنیا کے آخری سرے تک کسی مطلوبہ شخص کی خبر لے آتے ہیں۔ جناب تبریزی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ رسونتی عبادت اور ریاضت میں کامل ہو رہی ہے، تب انہوں نے روحانی طریقہ کار کے بعض معاملات میں اسے رازدار بنایا۔ وہ حجرے میں بیٹھے بیٹھے رسونتی کو ساتھ لے کر روحانیت میں ڈوبتے تھے اور اسے علم بصیرت دیتے تھے۔ دیکھو بیٹی، تمہارا بیٹا علی وہ رہا، تمہاری ہونے والی بہو ثانی کے ساتھ تبت میں ہے اور بدترین ساحر پاپا ڈوک کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچانے کے لیے طلسم کدے میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلے علی پر ذرا بھی مصیبت آتی تھی تو رسونتی کی ممتا تڑپ جاتی تھی۔ جناب تبریزی صاحب نے ابتدائی مراحل میں رشتوں کی محبت کا خاتمہ کیا تھا اور سمجھایا تھا، محبت صرف خون کے اور زبان کے رشتوں کے لیے نہ ہو، پوری خلق خدا کے لیے ہو، اور محبت کسی کے لیے بھی ہو اس میں جذبات کی شدت نہ ہو، شدت جب بھی ہو تو اپنے معبود حقیقی کے لیے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بیٹے کو خطرات سے کھیلتے دیکھا لیکن اس کے لیے پریشان نہیں ہوئی۔ خدا پر اس قدر اعتماد ہو کہ بچانے والا صرف وہی ہے اور مارنے والا بھی صرف وہی ہے، تو ایمان کی اس پختگی کے بعد ماں کی پیشانی پر اولاد کے لیے شکن نہیں پڑتی۔ جناب تبریزی صاحب فرماتے تھے، ہم ساری دنیا کو قوت روحانی سے دیکھتے اور سنتے ہیں، یہ بھی آگہی ملتی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، لیکن ہماری زبان خاموش رہتی ہے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کو پیش آنے والی کسی مصیبت سے آگاہ کریں، کیونکہ وہ بندہ اپنے عمل کے رد عمل کے مطابق اس مصیبت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن حضور، آپ نے بہت سے بندوں کو مصیبتوں سے بچایا بھی ہے۔ بے شک ایسے بندوں کو بچایا ہے جن سے آئندہ اچھائی کی توقع ہے، تم بھی یہی کرو گی۔ سمرقند میں باربرا اور جیری 2 ٹیلیپیتھی جاننے والے بندے ہیں۔ باربرا آپریشن کے نتیجے میں مکمل لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی، جیری نے اسے دھوکہ دے کر لڑکی بنا دیا۔ میں نے اس معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ آپ نے مداخلت کیوں نہیں کی؟ یہی قدرت کا منشا تھا۔ قدرت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی آگہی اب تمہیں بھی ملا کرے گی اور کسی کو آنے والی مصیبتوں سے نجات دلانے کا جذبہ خود تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ اسی لیے تمہارے اندر سے دنیاوی جذبات ختم کیے گئے ہیں تاکہ آئندہ تمہارے اندر روحانی جذبے کی تحریک پیدا ہوتی رہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، باربرا کے کمزور دماغ میں دوستوں اور دشمنوں کی آمد و رفت شروع ہونے والی ہے۔ جیری بھی جلد ہی دشمنوں کی گرفت میں آنے والا ہے۔ تم باربرا کی حفاظت کرو گی لیکن جیری کو نظر انداز کرو گی، کیونکہ باربرا کے مقدر میں راستی اور نیکی لکھی گئی ہے، جیری کے مقدر میں خواری ہے۔ جناب تبریزی صاحب نے اس کا نام آمنہ فرہاد رکھا۔
وہ ایک طویل عرصے تک گوشہ نشین رہنے کے بعد پہلی بار میدان عمل میں یوں آئی کہ اس کی آمد کا علم مجھے اور میرے بیٹوں کو بھی نہ ہو سکا۔ پہلی بار مرینا نے آتما شکتی کے ذریعے اسے باربرا کے سرہانے دیکھا۔ وہ آمنہ فرہاد کی روح نہیں تھی، کیونکہ جس وقت وہ باربرا کے سرہانے دیکھی گئی انہی لمحات میں وہ تبریزی صاحب کے حجرے کے اندر زندہ جسم کے ساتھ موجود تھی۔ باربرا کے سرہانے نور کا وہ خاکہ تھا جسے آمنہ فرہاد نے روحانیت کی قوت سے ہزاروں میل دور قائم کیا تھا، اور مرینا کے دماغ میں یہ خیال پیدا کیا تھا کہ باربرا کے سرہانے ایک حسین دوشیزہ ہے۔ مرینا کو یہی دوشیزہ اس کار کی پچھلی سیٹ پر نظر آئی تھی جس کی سٹیئرنگ سیٹ پر پارس بیٹھا ہوا تھا۔ تیسری بار جب مرینا نے جیری کو سرنا اور شیتارا کے شکنجے میں پھنسا دیا تو باربرا کو بھی ٹریپ کرنے گئی۔ اس بار بھی اس نے باربرا کے سرہانے اسی دوشیزہ کو دیکھا۔ وہ دوشیزہ پہلے کی طرح اسے باربرا کے کمرے سے باہر جانے کا حکم دے رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ آمنہ فرہاد کو ایسی روحانی قوت حاصل ہو گئی تھی کہ اس کے سامنے ٹیلی پیتھی کا علم محض دنیاوی رہ گیا تھا۔ وہ روحانی قوت سے سانس روکنے والوں کے دماغوں میں بھی پہنچ جاتی تھی اور انہیں احساس نہیں ہوتا تھا۔ اس نے مرینا کے دماغ میں بھی یہ بات نقش کر دی تھی کہ اس کی آتما شکتی کو ایک نورانی دوشیزہ نظر آئے گی۔ وہ اشاروں میں جو بھی حکم دے گی مرینا اس پر فوراً عمل کرے گی۔ یہ باتیں اس کی نادانستگی میں نقش ہوتی رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسے باربرا اور پارس کے پاس وہ دوشیزہ نظر آئی تھی، اور وہ دوشیزہ کا اشارہ پاتے ہی اس کی آتما بھاگ گئی تھی۔ آمنہ نے مرینا کے ذریعے پیپے سرنا اور شیتارا کو بھی دیکھا تھا اور ان دونوں کی صلاحیتوں اور قوتوں سے آگاہی حاصل کی تھی۔ مرینا باربرا کے کمرے سے ناکام ہو کر جسمانی اور دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوئی تو آمنہ اس کے دماغ میں آ گئی۔ مرینا خیال خوانی کے ذریعے سرنا کے پاس جا کر کہہ رہی تھی، شاید ہم باربرا کو ٹریپ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے پوچھا، کیا پھر وہی رکاوٹ ہے؟ ہاں، پتہ نہیں وہ کیسی روح یا قوت ہے، وہ مجھے واپس جانے کا اشارہ کرتی ہے اور میں فوراً بھاگ آتی ہوں۔ ایسی کون سی غیر معمولی قوت ہے جو تجھے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، تم آتما شکتی کے ذریعے جا کر دیکھ لو۔ سرنا اور شیتارا نے شہر کے ایک دور افتادہ ویران سے علاقے میں ایک اور مکان کرائے پر حاصل کیا تھا۔ وہ جیری کو ٹریپ کر کے وہاں لے آئے تھے۔ شیتارا ایک کمرے میں اس پر تنویمی عمل کر رہی تھی، سرنا دوسرے کمرے میں تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر مرینا سے بولا، میں ابھی اپنی آتما کو ہسپتال کے کمرہ نمبر 202 میں پہنچا رہا ہوں، تو مجھ سے 1 منٹ بعد رابطہ کر۔ مرینا چلی گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے آتما شکتی کے طریقہ کار پر عمل کرنے اور ایک مخصوص منتر کا جاپ کرنے لگا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی پتہ چلا کہ وہ سانس روک کر آتما کو باہر لانا چاہتا ہے، مگر لا نہیں سکتا۔ سانس روکتے ہی اندر بے چینی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ منتر بھی الٹے سیدھے پڑھ رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر چھت کو تکنے لگا، سوچنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں منتر اور طریقہ کار بھول گیا ہوں؟ کیا میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے؟ 1 منٹ بعد مرینا نے آ کر پوچھا، باربرا کے پاس گئے تھے؟ کیسے جاتا؟ میری آتما باہر نہیں آ رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ کبھی منتر بھول جاتا ہوں، کبھی سانس روکتا ہوں تو گھبراہٹ اور بے چینی سی ہوتی ہے۔ کیا تمہارے دماغ میں کوئی خلل پیدا کر رہا ہے؟ کیا بکواس کرتی ہے؟ اب میں 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتا ہوں، میرا دماغ فولاد ہے۔ یہاں کوئی خلل پیدا کرنے ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہیں آ سکتا۔ میرے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جب میری آتما کے سامنے وہ رکاوٹ بن جاتی ہے تو پھر تمہارے سامنے رکاوٹ کیوں نہیں بن سکتی؟ ہو سکتا ہے وہ ابھی تمہارے پاس موجود ہو اور تمہاری آتما کو جسم سے باہر آنے سے روک رہی ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ نظر نہیں آتی تو پھر ہماری جیسی آتما ہے۔ ہمیں یہ بھید معلوم کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا ہے۔ یہ رکاوٹ دور نہ ہوئی تو ہم دوسرے معاملات میں بھی پسپا ہوتے رہیں گے۔ میں اپنی بہن کے لیے فکر مند ہوں۔ یہ چاہتا ہوں کہ کل جو منحوس تاریخ ہے وہ صرف پارس کے لیے منحوس ہو، وہ میری شیتارا کے ہاتھوں مارا جائے، اور اس کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ اس رکاوٹ بننے والی ہستی کا سراغ لگایا جائے۔ ویسے ایک بات ہے، ابھی تم باربرا کے پاس جانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس 1 منٹ میں میری آتما پارس کے پاس گئی تھی۔ وہاں مجھے روکنے والی وہ دوشیزہ نظر نہیں آئی۔ میں نے دیکھا پارس کار میں سفر کر رہا ہے، یعنی وہ اسی شہر کی طرف آ رہا ہے۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے۔ کل 13 تاریخ کو شیتارا کامیاب نہ ہوئی تو میں پارس کو بے موت مار دوں گا۔ وہ ایسا کہتے وقت بھول رہا تھا کہ 3، 13
اور 23 تاریخیں صرف پارس ہی کے لیے نہیں، شیتارا کے لیے بھی منحوس تھیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ منحوس دو میں سے کوئی ایک ہو، نحوست دونوں کے سر آ سکتی تھی۔ میں بستر سے اٹھ گیا کیونکہ وہ کانٹوں کا بستر بن چکا تھا۔ جب تک زخمی حالت میں وہاں لیٹا رہا، دشمن میرے دماغ میں آ کر طرح طرح کی معلومات حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے میرے اور میرے خاندان کے افراد کی تمام کمزوریاں معلوم کر لیں، اور اس میں شبہ نہیں رہا کہ ان کا پلڑا بھاری ہو گیا تھا۔ وہ کسی وقت بھی ہم میں سے کسی کے خلاف کچھ بھی کر سکتے تھے۔ یعقوب ہمدانی نے کہا، دوست یہ کیا کرتے ہو؟ تمہیں بستر سے اٹھنا نہیں چاہیے، خنجر کا زخم ابھی بھرا نہیں ہے۔ میں نے محبت سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے یار تم نے خوب دوستی نبھائی ہے، دن رات میرے بستر سے لگے رہے، میری فکر نہ کرو، آؤ ذرا آؤٹنگ ہو جائے۔ وہ مجھے علاج کے لیے فرغانہ کے ایک ہسپتال میں لے آیا تھا اور میری بڑی خدمت کی تھی۔ ہم ہسپتال سے باہر آئے، اس نے اپنی کار کی سٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی۔ میں اس کے برابر بیٹھ کر بولا، ہسپتال کی چار دیواری میں گھٹن سی ہو رہی تھی، میرا مشورہ ہے تاشقند چلو، لمبی ڈرائیو کے دوران میں ذرا خیال خوانی میں مصروف رہوں گا۔ وہ سمجھ گیا کہ راستے میں اسے کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ مجھے یہ کبھی نہ معلوم ہو سکا کہ جناب علی اسد اللہ تبریزی بڑی خاموشی سے روحانی طریقہ کار کے مطابق ہمارے لیے کچھ کرتے رہے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ آمنہ فرہاد یعنی رسونتی روحانیت کے کس درجے تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ ازبیکستان میں ہے یا تبریزی صاحب کے ہی حجرے میں رہ کر ہزاروں میل دور ہماری مدد کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ جو روحانیت میں کمال حاصل کر لیتے ہیں ان کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگ جاتی ہے۔ آمنہ کو بھی یہی تاکید کی گئی تھی کہ اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے اور دیگر احباب سے کوئی رابطہ نہ کرے اور نہ ہی کسی کے ذریعے سے اپنی مصروفیات ظاہر کرے، بس چپ چاپ نیکیاں کرتی رہے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اور میرے بچوں کو آمنہ کی طرف سے حاصل ہونے والے کسی تعاون کا علم نہ تھا۔ اس کے تعاون سے ہمیں اتنا ہی فائدہ پہنچ رہا تھا جتنا کسی غائبانہ امداد سے پہنچتا ہے۔ آمنہ ابھی صرف باربرا اور پارس کی نگرانی کر رہی تھی اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف تھی، جبکہ دشمن علی اور ثانی کے خلاف بھی اقدامات کے منصوبے بنا رہے تھے، اور وہ سلمان، سلطانہ اور لیلا کے خلاف بھی محاذ آرائی کر سکتے تھے۔ مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مرینا پیپے سرنا اور شیتارا سے مل چکی ہے، ابھی یہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ ان کی دوست ہے یا تابعدار۔ بہرحال میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تاشقند پہنچ کر سمرقند کے لیے عزم سفر کروں گا، کیونکہ وہ تینوں دشمن وہیں تھے۔ فی الحال میں نے ثانی کی خبر لی، اس کے پاس پہنچتے ہی کوڈ ورڈز ادا کیے، دی نیو رائزنگ سن سونیا ثانی، نیا ابھرتا ہوا آفتاب سونیا ثانی، میں ہوں تمہارا پاپا۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہیلو پاپا، آپ کو پھر سے خیال خوانی کرتے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، زخم کیسا ہے؟ خاصا بھر گیا ہے، میں سانس روکنے کے معاملے میں بھی نارمل ہوں۔ تمہیں یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ دشمنوں نے میرے چور خیالات کے ذریعے تمہاری اصلیت معلوم کر لی ہوگی۔ ہاں پاپا، اس بات کا افسوس ہے کہ دشمن مجھے سونیا ثانی کی حیثیت سے پہچان چکے ہیں۔ اب وہ سپر ماسٹر کو اور یہاں کے اعلیٰ حکام کو میری اصلیت بتانے اور انہیں مجھ سے بدظن کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یعنی ابھی کوشش شروع نہیں کی ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے وہ حکومت اور فوج کے اہم افراد کو خاموشی سے میرے خلاف ورگلا رہے ہوں اور ملٹری انٹیلیجنس والے بڑی رازداری سے میری نگرانی کر رہے ہوں۔ ہاں یہ ممکن ہے۔ اب تو میں مرینا کے خیالات بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ میری گرفت سے نکل کر پیپے سرنا اور شیتارا کی پناہ میں چلی گئی ہے۔ یہ پیپے سرنا اور شیتارا میرے لیے نئے نام ہیں، میرے لیے بھی نئے ہیں، ان کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن مرینا نے ان کے پاس پناہ لے کر یہ ثابت کیا کہ وہ دونوں زبردست ہیں اور آئندہ ہمارے مقابلے میں اسے تحفظ دیتے رہیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے پاپا کہ ان دونوں نے مرینا کا برین واش کیا ہے، یعنی وہ دونوں ٹیلی پیتھی اور ہپنوٹزم جانتے ہیں۔ بے شک ان میں غیر معمولی صلاحیتیں ہوں گی، وہ بولی۔ پاپا میرے کمرے میں ایسے انتظامات ہیں کہ میں جب چاہوں سپر ماسٹر سے، اعلیٰ حکام سے اور اعلیٰ فوجی افسران سے رابطہ کر سکتی ہوں۔ ابھی میرے کمپیوٹر کا ایک ننھا سا سرخ بلب سپارک کر رہا ہے، آپ ذرا خاموش رہیے گا۔ وہ کمپیوٹر آپریٹ کرنے لگی، دوسری طرف سے سپر ماسٹر اسے مخاطب کر رہا تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر لکھا ہوا تھا، ہیلو سپر میڈم، میں سپر ماسٹر تم سے مخاطب ہوں۔ ان لمحات میں تمہارے بنگلے کو فوجیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تشویش کی بات نہیں ہے، ہم صرف اپنا شبہ دور کرنا چاہتے ہیں۔
ثانی نے کمپیوٹر تحریر کے ذریعے پوچھا۔ مجھ پر شبہ کی کیا وجہ ہے؟ تحریری جواب نظر آیا۔ ایک نامعلوم ہستی ہمارے حکام اور فوجی افسران کو بار بار کہہ رہی ہے کہ تم ہماری سلوینا سپر میڈم نہیں ہو بلکہ سلمان واسطی کی بیٹی اور بابا فرید واسطی مرحوم کی نواسی سونیا ثانی ہو۔ ثانی نے جواب دیا، مجھے ہنسی آ رہی ہے لیکن آپ کمپیوٹر کے ذریعے میری ہنسی نہیں سن سکیں گے۔ آپ متعلقہ افسران سے کہہ دیں کہ میرے بنگلے کا دروازہ کھلا ہے، وہ یہاں آ کر ہر طرح اپنی تسلی کر لیں۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔